بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ معلوم کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ 2 عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا۔ آپ راستے سے واپس ہوئے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ واپس چل پڑا۔ وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے مراد عائشہ اور حفصہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں بڑا گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے آ کر اپنی بیٹی حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کرو۔ اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ان سے مانگ لیا کرو، اور تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے ہی اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں سمجھایا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی ہی رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا، دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اجازت کے لیے بھیجا تو اس پر بھی باہر آ کر وہی جواب ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں۔
جس پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر بورے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں، مجھے یہ سن کر اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کو چند باتیں کی جن پر آپ نے مسکرا دیا، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان کا دامن اور پسران مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضور پاک بھی وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا۔ حضور پاک کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ حضرت قیس بن ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجعت کر لیں کہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی تو کردار کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی قبر مبارک پر لاتعداد رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آپ کے کامل ایمان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی ناصر دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔